واقعات پیش کر کے اولیاء اللہ کے اندر صفت بقا کو ثابت کیا جاتا ہے، کیا یہ شرک ہے؟ تو بقا کی وضاحت صوفیاء کی کتب میں جو لکھی ہوئی ہے اس کے مطابق اگر کسی کے لیے صفت بقا ثابت کر دی جائے تو وہ شرک نہیں ہے، کیونکہ میرے اللہ کو بقا میرے اللہ کے پاس جو بقا ہے، باقی رہنا، وہ صفت ذاتی ہے، اور اللہ کی مخلوق کے پاس باقی رہنے کی جو صفت ہے وہ ذاتی نہیں ہے بلکہ رب کی عطا سے۔ اللہ کی مخلوق پہلے رب کے جلووں میں فنا ہوتی ہے، اور فنا ہونے کے بعد مقام بقا نصیب ہوتا ہے، جس کا تذکرہ یوں موجود ہے قرآن مقدس میں کہ موت کے بعد کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم، موت کے بعد حیاتی ہے۔ یہ لوگ جو دنیا میں رہ کر موتو قبل ان تموتو کا جام پی لیتے ہیں، مرنے سے پہلے مر جاتے ہیں، تو میرا اللہ ان کو مقام فنائیت میں گم ہونے کی وجہ سے یہ رتبہ عطا کرتا ہے کہ انہیں مقام بقا نصیب ہو جاتا ہے۔ یہ بقا ان کے لیے رب کی طرح نہیں ہے، رب کے پاس صفت بقا بغیر فنا کے ہے، مخلوق کے پاس صفت بقا فنائیت کے بعد ہے۔ پہلے اللہ کے جلووں میں اور اللہ کی رضا میں اپنے آپ کو فنا کرنا پڑتا ہے، مقام فنائیت کے بعد پھر رب کی طرف سے مقام بقا اور جاویدہ نصیب ہو جاتا ہے۔ یہ واجب الوجود کی تشریح تھی کہ اللہ ابتدا سے بھی پاک، انتہا سے بھی پاک۔ یہ چیزیں سمجھنا ضروری ہیں، اگرچہ مشکل ہیں، دقیق ہیں اور فلسفہ سے ان کا تعلق ہے، تاہم آسان لفظوں میں واجب الوجود کی تشریح یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی ابتدا بھی نہیں ہے اور انتہا بھی نہیں ہے، یعنی رب کی کوئی طریقے پیدائش نہیں ہے، لم یلد، اور رب کو وفات بھی نہیں آنی۔ یہ دو چیزیں ہمارے بنیادی عقیدہ میں ہونی چاہیے، اور اللہ کی جتنی مخلوق ہے ان کی پیدائش بھی ہے اور ان کا دنیا سے جانا بھی ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، جو تفریق ہو گئی۔ اگر کوئی بندہ خدا نہ خواستہ یہ کہتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ازل سے ہیں، ابد تک ہیں، تو وہ بندہ واجب الوجود کے اندر نبی پاک علیہ السلام کو لا کر شرک کا مرتکب ہوتا ہے۔ یہ شرک فی الذات ہے۔ دوسری چیز شرک فی الصفات، اللہ رب العزت کی صفتیں ہیں، شانیں ہیں، جیسے میرے اللہ میں وہ صفتیں موجود ہیں ویسے مخلوق میں ثابت کرنا یہ شرک ہے۔ میرے رب کی شان یہ ہے کہ ہم عابد ہیں، عبادت گزار ہیں، اور اللہ رب العزت معبود ہے کہ اس کی عبادت کی جاتی ہے۔ اب کوئی بندہ خدا نہ خواستہ یہ کہے کہ رب بھی معبود ہے، عبادت کے لائق ہے، اور یہ بت بھی عبادت کے لائق ہیں، تو یہ شرک ہو جائے گا۔ یوں کہے کہ ہم عبادت تو اللہ کی کرتے ہیں لیکن اللہ کی قربت پانے کے لیے آگ کی پوجا کرتے ہیں، چاند کی پوجا کرتے ہیں، سورج کی پوجا کرتے ہیں، ستاروں کی پوجا کرتے ہیں۔ قرآن فرماتا ہے کہ مشرک لوگ جب ان سے پوچھا جاتا تھا کہ یہ مورتیاں، یہ بت جو تم نے اپنے ہاتھوں سے تراشے ہیں، یہ عبادت کے لائق تو نہیں ہیں، ان کی عبادت کیوں کرتے ہو؟ تو وہ جواب دیتے تھے ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ، ہم ان کی عبادت اس لیے کرتے ہیں تاکہ اللہ کے قریب ہو جائیں۔ ہم بتوں کی عبادت کو وسیلہ بناتے ہیں۔ کچھ لوگوں کو یہ آیت سمجھ میں نہ آئی، وہ اللہ کے ولیوں سے وابستہ لوگوں کو اللہ کے ولیوں سے دور کرنے کے در پہ ہو گئے۔ کہتے ہیں دیکھو نا، وہ لوگ بتوں کو وسیلہ بناتے تھے تو اللہ نے انہیں مشرک جانا ہے۔ تم کبھی بابا فرید کو وسیلہ بناتے ہو، کبھی داتا علی حجویری کو وسیلہ بناتے ہو، کبھی سلطان العارفین کو وسیلہ بناتے ہو۔ وہ بھی وسیلہ بناتے تھے، وہ مشرک ہو گئے، تم وسیلہ ان بندوں کو بنا کر تم بھی مشرک ہو گئے۔ تو یہ بات بالکل غلط ہے، بے سر و پا ہے، چونکہ قرآن کے لفظوں پہ غور کیجئے، ما نعبدہم، وہ وسیلہ نہیں بناتے تھے۔ اگر وسیلہ بناتے ہوتے تو ما نتوسلہم کے لفظ آتے کہ ہم وسیلہ نہیں بناتے، الا لیقربونا،
اللہ سوائے اس کے کہ ہم اللہ کے قریب ہو جائیں۔ وہ تو وسیلہ نام دیتے تھے، در حقیقت عبادت کرتے تھے، جا کر اپنی جبین نیاز جھکایا کرتے تھے، بتوں کے سامنے سجدے کیا کرتے تھے تاکہ ان بتوں کی عبادت کے ذریعے ہم اللہ کے قریب ہو جائیں۔ آج اگر کوئی بابا فرید کی عبادت کرتا ہے، داتا کی عبادت کرتا ہے، سلطان العارفین کی عبادت کرتا ہے، حضرت محمد پاک کی عبادت کرتا ہے اور انہیں کہتا ہے کہ یہ عبادت وسیلہ ہے، تو وہ مشرک ہے۔ لیکن عبادت رب کی کرتا ہے اور ان ہستیوں کو اللہ کی بارگاہ میں قربت کا وسیلہ بنا کر پیش کرتا ہے، تو یہ شرک نہیں بلکہ صحابہ کرام کے طریقے کے عین مطابق۔ حضرت امام ترمذی